حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک سائل حاضر خدمت ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میرے کچھ سوال ہیں، جواب عطا کر دیجئے تاکہ میں اپنی آخرت کو سنوار سکوں۔ سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا نے اسے اجازت دی تو پوچھنے والا پوچھتا ہے حضور یہ فرمائیے قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ سیدنا حضرت علی المرتضی اسے فرماتے ہیں صاحب قریب قیامت ہے اور قیامت سے زیادہ قریب تیری موت ہے۔ میں اور آپ موت کو کتنا دور رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ حضرت علی المرتضی شیر خدا 14 صدیاں قبل سائل کو بتا رہے ہیں کہ قریب قیامت ہے اور قیامت سے بھی زیادہ قریب تیری موت ہے۔ سائل نے دوسرا سوال کیا حضور یہ ارشاد فرمائیے عجیب کیا ہے تو عجیب تر کیا ہے؟ تو سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں صاحب عجیب دنیا ہے اور عجیب تر طالب دنیا ہے۔ یہ تو ہم بات سنتے رہتے ہیں کہ دنیا بڑی عجیب ہے، لیکن اس سے بھی عجیب وہ ہے جو اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد بھی دنیا کے پیچھے بھاگا رہتا ہے، جبکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کا مال و متاع سب کچھ یہاں رہ جائے گا، ساتھ جانے والے تو بندے کے عمل ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری، نہ کوئی ایتھے محبوب رہا نہ کسے دی سرداری، ایتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری، آزم یار ایتھے دل نہ لائی نیتا روز سے جاندی واری۔ سائل نے تیسرا سوال کر دیا حضور یہ ارشاد فرما دیجئے پھر واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ میرے جیسا بندہ ہوتا تو شاید گھنٹوں تقریر کرنے کے بعد بھی یہ بات نہ سمجھا سکتا، لیکن باب مدینۃ العلم اخی رسول سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا نے نہ کہ اس سے بلکہ قیامت تک آنے والی محبوب کی ساری امت کو حکمت سے لبریز جواب عطا کرتے ہوئے فرمایا صاحب واجب ہے گناہوں پر توبہ کرنا اور واجب تر ہے گناہوں سے بچ جانا۔ میں اور آپ سے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن حکم ہوا کہ گناہ سرزد ہو جائیں تو پھر اللہ کے حضور آ کر صدق دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ بندہ جب سچی توبہ لے کر اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور اپنے بندے کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ بلکہ میرے کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کے لیے آ جائے اللہ گناہوں کو تو معاف کر ہی دیتا ہے بلکہ اس کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں اس دنیا پر سب سے مشکل ماننے والی ذات وہ حضرت انسان کی ہے، اور سب سے جلد اور سب سے سوکھی مان جانے والی ذات رب رحمان کی ہے۔ دنیا میں بھائی نے بھائی کو بھی منانا ہو تو کتنی بار اس کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے اور کتنی منتیں سماجتیں کرنی پڑتی ہیں، پھر بھی وہ معاف کرے یا بات کو دل میں رکھ لے یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن جب رب ذوالجلال کی چوکھٹ پہ بندہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ جواب نہیں آتا کہ تم اتنی دیر کہاں تھے، تم کیا کیا کچھ کر کے آگے، بس صدق دل سے اس کے حضور توبہ کا سجدہ تم کر کے دیکھو تو صحیح، تیری آنکھ کا آنسو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس پر کرم کی انتہا بھی کر دیتا ہے۔ حضور رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا تو ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد پھر بھی توبہ کی طرف دھیان نہ دیں تو ہم سے بڑا نکمہ کون ہو سکتا ہے؟ صاحب اس دنیا پر دروازے دفتر کے تو بند ہو جاتے ہیں، گھر کے بند ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ تو پھر بھی کھلا ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں صاحب واجب ہے گناہوں پر توبہ کرنا
اور واجب تر ہے گناہوں سے بچ جانا۔ کیا خوب کسی نے کہا تھا، عصیاں سے کبھی کنارہ ہم نے نہ کیا، لیکن تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو لاکھ کی جہنم میں جانے کی کوشش، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سائل نے کہا، حضور میرا آخری سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے۔ میرے جیسا بندہ ہوتا تو شاید یہ کہہ دیتا مشکل زندگی ہو گئی، مشکل کاروبار ہو گیا، نہ جانے کتنی مشکلیں ہم کھڑی کر دیتے۔ لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں، صاحب مشکل ہے قبر میں جانا اور مشکل تر ہے بغیر نیک عملوں کے جانا۔ میں بھی جانتا ہوں تو آپ بھی جانتے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے جب ہم اس دنیا سے کوچ کر کے قبر کے مسافر بننے والے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنی قبر تک پہنچنے سے پہلے اپنے پاس نیک عملوں کی سوغات لے آئیں، کیونکہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو نیک عمل ساتھ ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ عملوں پہ راضی ہو کر اس کی قبر کو قبر نہیں بلکہ اسے تو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔